ہم تو چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو, ہم تو چاہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ ہم تو چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن سامنے کچھ لے کے تو آئے نا کامیابی کے لیے. آپ نے سو کالڈ کہہ دیا ان کو, اس کا مطلب ہے کہ they didn't perform well so far. ڈیفینیٹلی, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کچھ تو کریں نا. آپ ایک انسان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, آپ ایک انسان کی گرفتاری ڈالتے ہیں, جس چیز کی بیسس کے اوپر ڈالتے ہیں اس چیز کی بیسس بھی آپ پروو نہیں کر پاتے, گواہ بھی آپ خود ہیں, قانون لگانے والے بھی آپ خود ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے رہ کیا جاتا ہے. جس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو سو کالڈ لوگوں نے الزام لگایا کہ اس کے بہت زیادہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو بہت نیگیٹو افیکٹ ہوا ہے, خدا رہا ایک بندے کو تو سامنے لے آئے, ایک انسان کو تو سامنے لے کے, کس کو لے کے آئے ہیں ڈکی بھائی کو, نہیں وہ منی لانڈرنگ نہیں کرتے. ڈکی بھائی سے کس کو نقصان ہوا ہے, ان کو تو سامنے لے کے آئے نا. کس کو نقصان ہوا ہے؟ آپ پہ میں الزام ڈالتی ہوں کہ آپ نے قتل کیا ہے, ہم قانونی لحاظ سے بات کرتے ہیں, کسی انسان کا ہی قتل کیا ہوگا نا, مچھر کو تو نہیں آپ نے مار کے آپ کو میں گرفتاری پہ ڈال دوں گی. تو اگر میں نے جس کا آپ نے قتل کیا ہے, کوئی تو وہ انسان ہوگا, کوئی تو اس کے وٹنسز ہوئیں گے, کوئی نہ کوئی تو اس انسان سے افیکٹ ہوتا ہوگا. جتنی اپلیکیشنز ہیں, 1x بیٹ کو ابھی تک ود آل ڈیو رسپیکٹ سر NCCI خود پروو نہیں کر سکی, اور ود آل ڈیو رسپیکٹ جن لوگوں نے اس پہ گرفتاری ڈالی ہے, جو لوگ اس کو اریسٹ کرنے آئے تھے, اب آپ یہ بات سنتے جائیے گا, جو لوگوں نے گرفتاری ڈالی, جس میں سے آپ کو نام بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے میڈیا کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, شعیب صاحب کا نام لیں, سلمان صاحب کا نام لیں, زوار صاحب کا نام لیں, یہ سب جناب اعلیٰ خود اس وقت ایکسٹورشن کی منی کے اوپر ان کے اوپر کیسز چل رہی ہیں, خود ان پہ 14 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے, اور میں ہی لے رہی ہوں, اور اس کے بعد اب جا کے ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, اور ان کی بیلیں اب جا کے فائل ہونی ہے, جس کو انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے. بات صرف یہ ہے کہ گواہ بھی خود ہی, مدعا بھی خود ڈال دیا, کہ خود جج بھی خود بن گئے, اور فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا, اور اگلے انسان کو غلط کر دیا, اور اس چیز کے اوپر کوئی بھی پروف نہیں ہے. حتیٰ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جن چیزوں پہ انہوں نے پروموٹ کیا, جو لنکس سو کال ڈالائے, ود آل ڈیو رسپیکٹ کامران, ان میں سے ایک لنک بھی یہ خود بھی ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں. جوا ایپس استعمال کی ہیں ڈکی بھائی نے, آپ نے کیس تو پڑھا سر ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اس میں آپ کے پاس بائنومو کی ایک ایپ ہے جس کے اوپر آپ یہ سارا کام کر رہے ہو. 1x جو ویڈیو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ انہوں نے کے دوران بھی لگی ہوتی ہیں یہ چیزیں. تھینک یو سو مچ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے خود ہی یہ بات کر دی. اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے, میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی ایک عام انسان کے طور پہ یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس کو اتنا سارے عام پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور جب اس میں سے ایک بندہ جا کے اس کے بارے میں ایک تبصرہ کر دیتا ہے تو آپ اس کو ایک لیبل بنا کے دنیا کے سامنے لے آتے ہو کہ اس نے یہ کیا ہے. بائنومو ایپ کی جہاں تک بات رہی, اٹس اے ٹریڈنگ ایپ. فوریکس آپ اس کو چیک کر رہے ہو, فوریکس ہے جس طرح ٹریڈنگ ایپس ہوتی ہے, اس کو آپ ایپ کو کھول کے دیکھیں گے, آپ گولڈ میں, آپ اس کا کیا نام ہے, کول میں, سلور میں, جس طریقے سے آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر یا آپ ٹریڈنگ ایپس کے اندر پیسے نکالتے ہو. اچھا, اس کو اب آپ نے بنا دیا ہے جناب اعلیٰ, یہ بھی ایک بیٹنگ ایپ ہے. اس کی اپنی تشریح میں, اس کے اپنے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے ٹریڈنگ ایپ. اور بڑے مزے کی بات کامران, میں آپ کو بتاتی چلوں, 17 اگست کو ڈکی کو 16 اگست کی رات کو ایئرپورٹ سے یہ اریسٹ کرتے ہیں. مزے کی بات, 20 تاریخ کو آپ اس ایپ کو بند کرتے ہیں. 3 دن آپ یہ سوچ رہے تھے ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں, جس پہ ابھی مزید آرگیومنٹس ہوں گی. یہ کہتے ہیں ہم نے جون سے کارروائی اس چیز کے اوپر شروع کر رہی ہے, تو آپ اگست کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے ان ایپس کو پابندی لگانی ہے. ٹویٹر تک تو آپ کا بین ہوتا ہے, تو VPN کی بیسس کے اوپر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو. اس طرح کی ایپس کے اوپر آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا تھا, تب آپ کا قانون کہاں پہ تھا؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ڈکی بھائی کو سزا دینی ہے, دیں اگر ثابت ہوتے ہیں. باقی کسی کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ اچھا, بقول ان کے جی, انہوں نے کہا رجب بٹ کو بھی بھیجا ہے, مسٹر پتلو کو بھی بھیجا. مسٹر پتلو بھی منی لانڈرنگ پہ پکڑا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ماریا بی کو بھی نوٹس بھیجا ہوا تھا. سر آپ یہ بتا دیں کہ آپ نوٹسز بھیج دیں. نوٹس تو میں بھی ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے 10,000 سر بھیج سکتی ہوں. مجھے بتائیں میں نے چین بھی تو اسٹیبلش کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی لاجک چیز بتائیں. سر آپ نے 22 دن ان کا فزیکل ریمانڈ رکھا ہے. 22 دن فزیکل ریمانڈ منہ سے کہنے والی بات ہے, اور ایک بھی گواہ نہیں یہ پیش کر سکے. آپ ایک بھی گواہ نہیں پیش کر سکے. آگے سے انہوں نے آپ کو وکیل کر لی, آپ نے ان کو کھڑیاں لگوا دی ہیں. میڈم وہ بیچارے نقاب کرتے. خوف انسان کا نہیں, قانون کا ہونا چاہیے. PICA ایکٹ, منی لانڈرنگ ایکٹ, اور اگر فیس دیکھیں گے تو پھر ہم کیس نہیں دیکھیں گے. فیس نہیں, کیس دیکھنا ہے. یہ چوئس صاحب کے بیانات ہیں جب میں ان کا پوڈ کاسٹ کرنے گیا تھا, ڈکی بھائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ تو ٹھیک بات ہے کہ خوف انسان کا نہیں, قانون کا ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے یوٹیوبرز ہیں
وہ کسی لا کے تحت چل رہے ہیں. کوئی لا ہوتا ہے, اس کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, وہاں پہ ڈانس کروا رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں. تو میم یہ چیزیں بھی تو نسل تو خراب ہو رہی ہے. تو چوئس صاحب کے ساتھ یہاں پہ تو آپ کھڑی ہو رہی ہیں نا کہ پھر آپ شادیوں پہ بھی پابندی لگائیں, مہندیوں کی رسموں پہ بھی پابندی لگائیں, ڈانس تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا وہاں خیال ہے؟ کا آپ نے میڈم کون سی بات کہاں ملا دی ہے؟ آپ ڈانس کی اور فحاش کی بات کریں نا, میں تو آپ سے بیسکلی انالوجی بنا رہی ہوں کہ اگر فحاش وہ ہے تو پھر اس پہ بھی پابندی لگائیں, ڈانسوں پہ بھی لگائیں. تو آپ اس کو فحاشی نہیں سمجھتی کہ وہاں پر اگر کوئی لائیو آ کے ڈانس کر رہا سر ہے؟ میں کیا سمجھتی ہوں کیا نہیں سمجھتی ہوں وہ ضروری نہیں ہے, وہ میں نہیں فیصلہ کرنے والی ہوں. وہ جب قانونی لحاظ سے دیکھیں گے تو قانون فیصلہ کرتا ہے. نہیں, ایک میں تو مورل صرف ویلیوز بھی تو ہوتی ہیں نا میڈم, قانون بعد میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں غلط نہیں, یونائٹڈ کنگڈم کا کوئی آئین نہیں, دستاویز نہیں ہے, مورل ویلیوز پہ چلتے ہیں. وہ مورل ویلیو بھی تو ہے نا ایک. سر مورل ویلیوز کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی, آپ کی بھی ذرا اس چیز کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ذرا انلائٹن کر دوں. اصلاح کر دیں. مورل ویلیوز کے اوپر اگر وہ چلتے ہوتے تو پھر اس کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس ہیومن رائٹس کے ایسے بہت زیادہ بیشتر کیسز ہیں جو کہ آئی سی جے کے کورٹ میں, ان کے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر مورل ویلیو پہ چلتے ہوتے تو وہ یورپین یونین سے کبھی بریگزٹ نہ کرتے, کہ آپ اور میں اس کی تجاویز کے اندر بہتر جاتے ہیں. سر وہ آپ کو لگتا ہے نا, وہ آپ کو لگتا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے. اس کی اصل چیز کیا ہے, اس کے اصل موضوع کیا ہے, اس کے ڈیپتھ میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ سر منی لانڈرنگ, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ابھی تک پروف ہوئی ہے؟ اگر پروف نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے ہوئی ہے؟ میں یہ چائے جب تک پیوں گی نہیں, آپ مجھے کیسے کہیں گے آپ نے چائے پی ہے؟ لیکن آپ کی چائے منگوانا ایکسیپٹنس ہے نا کہ آپ چائے کو پئیں گے. دیکھیں ایپلیکیشنس کے استعمال میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہاں پر جو ہو رہا ہے. سر میں صرف ایک بات کہتی ہوں, جب تک آپ کی کوئی چیز بھی دلائل کے ساتھ, آپ کی کچھ بھی ایویڈنس کے ساتھ, دیکھیں قانون ٹھیک ہے چلتا ہے, لیکن قانون ایویڈنسز کے اوپر چلتا ہے, وٹنسز کے اوپر چلتا ہے. بالکل چلتا ہے. ہم لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ ایک وٹنس لے آئیں, ایک بھی, یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہی ہوں, 3 مہینے ہو جائیں گے, 17 تاریخ کو بیل لگی ہے جناب اعلیٰ, 17 اگست کو گرفتاری ڈلی ہے, 3 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے, ایک وٹنس لے آئیں, ایک ثبوت لے آئیں. مورل ویلیوز, ایتھک ویلیوز, آئی ایم سوری ٹو سے, مورلز اور ایتھیکلی آپ لیگلی نہیں کسی کو بیہائنڈ دا بارز ڈال سکتے ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی تو پھر سر اگلی بحث تو بنتی نہیں. اگلی تو بحث یہ بنتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے اب کیا لے کے آتے ہیں. قانونی تقاضا ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کیس نہیں سننا. نہیں, چیف جسٹس نے تو آگے کہا ہے کہ ہم نے اس کو ریفر کرنا ہے نا. انہوں نے تو آگے, ان کے پاس فائل گئی تھی, انہوں نے تو آگے ڈفرینٹ لائر, ڈفرینٹ جج کے پاس ڈالنا ہے. انہوں نے معذرت کی ہے کہ میں نے, نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کا, اچھا پروسیس یہ ہے کہ جب آپ کے ایک جج ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن, گاڈ نوز بیٹر, دیکھیں اب اس کے اوپر نہیں ہم کہہ سکتے, وہ کسی بھی جج کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. انہوں نے جب کہا کہ میں نے یہ کیس نہیں سنا تو وہ چیف جسٹس کی عدالت میں جانا ہی جانا ہے. پھر انہوں نے آگے صرف اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے مارک کر دینا, بالکل ایبسلیوٹلی, تو انہوں نے مارک کر دیا اس کو. کتنے طاقتور لوگ ہیں جو جیل میں ہیں؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو بیہائنڈ دا بارز ہوتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا, وہ صرف اپنے اس چیز کے ساتھ آتا ہے, اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا. انفلوئنس ہوا ہے سر, انفلوئنس کس چیز کا؟ پریشرائز. جج صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی. نہیں سر, پریشرائز کس بات کا ہونا ہے؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں, ایک سمپل سا ایک مدعا ہے, اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا ہمیں ایک عادت ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز کو جب آپ یہ کہہ لیں کہ لیگلی بیسس کے اوپر, یا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ کلیریکل بیسس کے اوپر ہم یہ چیزوں کو اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا کی ریاست میں ہوتی ہیں, ہم لوگ اس کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا درست کرتی چلوں گی کہ ایک یہاں پہ ایک بیسک مدعا ہے, اور بیسک مدعا یہ ہے کہ جو آپ سامنے آ رہی تھیں ان کی بیسس کے اوپر اس پہ الزام ڈالا گیا. جس چیز کو ہم لوگ بھی کہتے رہے کہ خدا کے واسطے ہمارے بھی سامنے کچھ لے آئیں, تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی ایک اچھا موقع ہوگا تیار کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ او اچھا اب یہ, اب ہم نے اس کو کس طرح نل اینڈ وائڈ ثابت کرنا ہے. ابھی تک ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم بھی اسی انتظار میں ہیں. جہاں تک بات آتی ہے, سوری سر صرف آخری بات, جہاں تک بات آتی ہے دوسری بیسس پہ, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزوں کو ادر دین ثابت کرنے کے لیے, کیا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کسی طریقے سے انڈر میڈیا انفلوئنس ہے یا اندر کسی اور چیز کے انفلوئنس ہے, اس بیسس کے اوپر شاید اس چیز کے اندر اتنا زیادہ وہ ہے. تو دیکھیں سر, وہ ایک پبلک پرسنالٹی تو ہے, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہی از اے فیمس یوٹیوبر, ہی ہیز مور دین 10 ملین فالوورز آن یوٹیوب, تو وہ ایک جانی مانی شخصیت ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جانی مانی شخصیت ہونا تو اچھی بات ہے, لیکن جانی مانی شخصیت ود ان دا پیرامیٹر کام کرتی ہے نا. ہمارے لاہور میں اتنے ڈان بیٹھے ہیں, وہ بھی جانے مانے ہیں, لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. تو بات آپ کی اس پیرائے میں بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ثابت تو کرنا چاہیے نا. لیکن میرا اب سوال یہ ہے
کہ وہ جو ایف آئی آر درج کروائی ہے عروب جتوئی صاحبہ نے، ڈکی کی اہلیہ نے، اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں. بالکل آپ ایبسلیوٹلی کے پاس ہم نے کوئی ریکوری ثبوت کر ہے؟ کے دی ہے سر. مانگے کتنی کیا ریکوری ہوئی ہے؟ سر 90 لاکھ روپے کی ریکوری انہوں ہوئی نے بھی ہے. بتایا کہ یو ایس ٹی ڈی 3,26,000 انہوں نے حکومت کے والیٹ سر میں اس جمع میں سے کروایا. آدھے سے زیادہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کون سی اپنی ایسٹس بیچے ہیں. اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی ایک ماضی کے اندر، جو گاڑی بھی ان لوگوں نے اپنی یوٹیوب کی پراپر پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک انہوں نے وہ جو جس طریقے سے بھی یہ بلاگس بناتے ہیں، اس بلاگ کے اندر انہوں نے یہ ثابت کی تھی، اور وہ اماؤنٹ تک شو کی گئی ہوئی